اچھا، ہمارے سب کے لیے جو بھی ریسرچ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ایک تو جو ریسرچ کا پروسیس ہے ہمارے لیے اس کو فارمل طریقے سے سمجھنا اور اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم ریسرچ کا پروسیس سمجھتے نہیں ہیں تو ہم جو پراپر سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ کر نہیں سکتے، لیکن جتنا اس پروسیس کو سمجھنا اور کرنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا کوئی ریسرچ پروجیکٹ مکمل کر لیا ہو تو ہم نے اس ریسرچ پروجیکٹ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو کسی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنا، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جن کا وہ ایریا آف انٹرسٹ ہے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے اور اس کو بس اسی حد تک چھوڑ دیا ہے، صرف ہمیں پتہ چلا ہے، تو پھر اس ریسرچ کا سوسائٹی کو، کسی کمیونٹی کو یا ہیومینٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ جو ریسرچ پروجیکٹ کریں تو اس کے بعد اس ریسرچ پروجیکٹ کی جو فائنڈنگز ہیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ کو کانفرنسز کے اندر بول کے شیئر کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو سائنٹیفک پروسیس کے تحت کی جاتی ہے، اس کی جو فائنڈنگز، جو روایت یہ ہے اور سب سے مضبوط روایت یہ ہے کہ اس کو لکھ کر ہی شیئر کیا جاتا ہے، اور تاکہ جو باقی کمیونٹی ہے اس ایریا آف انٹرسٹ سے ریلیٹڈ یا جس فیلڈ میں آپ نے ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے وہ جب بھی انہیں ٹائم ملے تو وہ غور سے اس کو پڑھ سکیں، اس کو کرٹیک کر سکیں اور اس کو دیکھ سکیں کہ کیا واقعی یہ جو ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں انسانوں کا جو علم ہے اس میں اضافہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، اور کیا اس ریسرچ کے اندر کوئی مسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کی دنیا جو ہے اس کو بجا طور پہ ایج آف انفارمیشن اور کچھ لوگوں کے خیال میں ایج آف مس انفارمیشن بھی کہا جاتا ہے، تو اس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک انفارمیشن کا فلڈ ہے، تو اس دنیا میں ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ریسرچ کی سکل آتی ہو، ورنہ لوگ اپنی مرضی کے کوئی بھی فیکٹس دن رات سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنی مطلب کے جو کنکلوژنز ہیں وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یعنی مس لیڈ کرنا آج کل کے دور میں یا مس لیڈ ہو جانا اب بہت ہی آسان کام ہے۔ تو ایسے میں ہم وہ لوگ جو ریسرچ کے کسی کورس کو پڑھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ریسرچ پروسیس کیا ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ رائٹنگ ہے اور پروپوزل رائٹنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو ریسرچ پروجیکٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا، ان کو کمیونیکیٹ کرنا جو ہے اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جسٹ فار ریکیپ، اگرچہ آپ نے جو دوسری بک ہے، جو کورس بک ہے، اس کے اندر تو ریسرچ کا جو پروسیس ہے اس کو پوری تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا اور اس کے اوپر ڈسکشنز بھی کی ہوں گی اور آپ نے ایکسپلین بھی کیا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ گروپس کے اندر، لیکن پھر بھی جسٹ ٹو کائنڈ آف گیو یو این اوور ویو کوئکلی، جو ریسرچ سادہ لفظوں میں ہمارے پاس یعنی کوئی ایک ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کسی چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا واقعی اس مسئلے کو یا اس چیز کو کسی دوسرے نے بہتر طریقے سے سمجھا، اگر تو سمجھ آ گئی ہے تو یا کسی نے مسئلے کا حل نکال دیا، دیٹس فائن، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر آج تک اس مسئلے کا کسی نے حل نہیں نکالا یا وہ جو کویشچن ہے یا پرابلم ہے اس کی ہمیں یا اس فینامنا کی صحیح سمجھ نہیں ہے، تو پھر ہم طے کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ کسی نے نہیں کیا تو میں یہ اس مسئلے کو حل کرنے کا بیڑا اپنے یا اس کو زیادہ سمجھنے کا جو ذمہ داری ہے اپنے اوپر لیتا ہوں۔ تو یہ بنیادی ایک تھیم ہے اور ریسرچ کرنے کی، اور ریسرچ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انسانوں کے پاس اس مسئلے کا شاید ایک اچھا حل موجود نہیں ہے یا ہمارے پاس اس چیز کی اتنی اچھی سمجھ موجود نہیں ہے، تو ہم نے یا تو اپنی اس سمجھ کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے
یا اس مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں انسانوں کا جو مجموعی علم ہے اس چیز کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو ریسرچ کی یہ بنیادی شرط یہی ہے. اور لیکن جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں، کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں یا ریسرچ پروجیکٹ کے ذریعے، یا اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ اس ریسرچ پروجیکٹ کی جو فائنڈنگز جو ہم نے معلوم کی ہیں ان کو لکھیں. ہم لکھتے کیوں ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ٹو ریممبر، کہ جب ہم لکھتے ہیں تو یہ ہمیں یاد رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور جو دوسری جو اس کا پرپز ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ، جب ہم لکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے ذہن میں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں، اور سمجھنا ہمارے لیے پہلے ہم سمجھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر تیسرا یہ کہ ٹو گین پرسپیکٹو، یعنی ایک ہمارے پاس دوسرے لوگوں کا اس مسئلے کے بارے میں، اس فیلڈ آف انٹرسٹ کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں، ہمیں دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر جنہوں نے اس جگہ پہ کام کیا وہ بھی سمجھ آتا ہے. اور پھر ہم اس پرسپیکٹو کی مدد سے ایک اپنا ویو پوائنٹ بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مزید جو ہے روشنی ڈال سکتے ہیں. تو چلو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہم رف انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے اسے یاد رکھنا ہے، اگر یہ لکھنا ہمیں یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے، ہمیں چیز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ ہمارا پرسپیکٹو بلڈ اپ کرنے میں مدد دیتا ہے، تو اس کو کوئی فارمل طریقے سے، جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے آپ ریسرچ پروجیکٹ کی ایک رپورٹ لکھیں، تو اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا، یا کیوں ہم کوئی پیپر لکھیں، ریسرچ رپورٹ لکھیں. تو ایک جو ضروری وجہ ہے یہ اس کو فارمل طریقے سے لکھنے کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں ایک فارمل طریقے سے تو اٹ کائنڈ آف گیوز یو نیو وے آف تھنکنگ، کہ جب آپ لکھتے ہیں تو یہ جو لکھنے کا جو پروسیس ہے یہ اٹ گیوز یو نیو وے آف تھنکنگ، کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں ایک نئے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں. ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے جو ہمیں ذاتی طور کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی وجہ یا اس کا جو فائدہ ہے، چونکہ جو لکھنا ہے دوسرے لوگوں کے لیے جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مشکل ہے بجائے کہ ہم اپنے لیے لکھیں. جیسے ہم اپنی کوئی پرسنل ڈائری لکھتے ہیں، جرنل لکھتے ہیں، تو اس میں ہماری جو آڈینس ہے ہم خود ہی ہوتے ہیں. تو لیکن جب ہم دوسرے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں تو پھر ہمیں ذرا اس میں مشکل پیش آتی ہے کہ ہم بڑے کیئرفل طریقے سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ریڈرز ہیں جو یہ پڑھیں گے ان کے ذہن میں کوئی مزید غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، یا اگر ان کسی چیز کے بارے میں ان کی کوئی غلط فہمی ہے تو ہم کیسے ان کو دور کر سکتے ہیں. تو جب ہم فارمل طریقے سے اپنی رپورٹ لکھتے ہیں تو یہ ایک ڈیمانڈنگ پروسیس ہے، ایک مشکل کام ہے، ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. تو لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی زیادہ سوچنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں، اور وہ جو مسئلہ ہے یا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہماری سمجھ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو آپ یہ جو اس وقت تک جو ساری باتیں ان کے اوپر غور کریں، تو جب ریسرچ پروجیکٹ کی رپورٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو اس میں یہ لکھنا آپ نے اپنے لیے نہیں ہے، یا اپنے چونکہ دوسروں کے لیے لکھنا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جو ریڈر ہے وہ کون ہے، وہ ہماری بات کیسے سمجھے گا، اور ہم اس کو اپنی بات کس طریقے سے سمجھائیں گے. تو بیسیکلی آپ نے اس ریسرچ رپورٹ کے ذریعے اپنے جو آپ کا امیجن ریڈر ہے جس نے اس رپورٹ کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ جو کچھ ریسرچ پروجیکٹ کے اندر آپ کو فائنڈنگز ملی ہیں ان فائنڈنگز کو آپ ایک رپورٹ کی شکل میں اس تک پہنچا سکیں. تو بیسیکلی آپ کو اپنے ریڈر کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا ہوتا ہے تھرو ریٹن میڈیم، اور یہ اگر کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اور اگر آپ صحیح طریقے سے کنیکٹ کریں گے اپنے ریڈر کے ساتھ
تو وہ جو ہے آپ کی ریسرچ رپورٹ کو پڑھے گا اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے یا اس کے اوپر کرٹیک کرے جس سے آپ کو فائدہ ہو کہ آپ سے شاید کوئی چیز سمجھنے میں مسئلہ ہو گیا تھا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو اپنے ریڈر کو جو ہے آپ جو ہے اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک مشکل کام ہے ریسرچ پروجیکٹ لکھنے کا. یہ آپ کو زیادہ جب پریکٹس کریں گے، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اس سے آپ کو، تو پہلی دفعہ جب آپ لکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں سے لازماً اس کے اندر غلطیاں ہوں گی، بٹ دیٹس دا اونلی وے وی موو فارورڈ، دیٹس دا اونلی وے وی لرن سم تھنگ نیو. تو اگر میں اور آپ جو ہے آئیڈیلسٹک ہو جائیں، ہم کہیں کہ جب تک ہمیں صحیح لکھنا نہیں آتا تو اس وقت تک ہم جو ہے کچھ بھی لکھیں گے نہیں، تو اس لیے تو پھر وہ لکھنا مشکل ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ جو آپ کو پیش آئے گا، چونکہ ہم اردو میڈیم سے ہیں زیادہ تر اسٹوڈنٹس، تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جو میں لکھنا چاہتا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے، مجھے اس کو صحیح طریقے سے انگریزی میں لکھنا نہیں آتا. تو اس کے بارے میں یعنی یہ آپ کا ایک بالکل ایک ویلڈ کنسرن ہے، اور ظاہر ہے انسان جو ہے اپنی جو زبان ہے، جو اس کے ماحول کی زبان، جس طرح ہمارے کیس میں اردو ہے، اس میں زیادہ انسان زیادہ سہولت کے ساتھ لکھ سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا یہ جو کورس انگلش کے اندر ہے اور میڈیم آف یہ، اور ہماری ریسرچ رپورٹس بھی لازمی ہوتا ہے کہ انگلش کے اندر لکھی جائیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو انگلش کے اندر لکھیں. لیکن ایک طریقہ جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ کریں کہ جب آپ لکھ رہے ہوں کچھ بھی، تو اس کے اندر اگر آپ کے ذہن میں وہ انگلش کا وہ لفظ نہیں آ رہا جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس وقت، تو آپ اس بریکٹس کے اندر اردو کا لفظ لکھتے ہیں. تو بعد میں آپ کسی سے چیک کر سکتے ہیں، ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو آپ کے خیال میں انگریزی میں اس کا مناسب. تو یہ اس چیز کو کبھی اپنے ایک بہانہ نہ بننے دیں کہ آپ لکھ نہیں سکتے. تو آپ بالکل جینونلی اپنے پاس سے لکھنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کے اندر آپ کو کوئی انگریزی زبان سے جو عدم واقفیت ہے یا انگریزی بہت زیادہ نہیں آتی، اس میں اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے وہ چیز، تو آپ جہاں آپ کو لفظ نہیں آتا وہ تو اس کو آپ ڈائریکٹلی اردو کے اندر لکھ لیں، تو وہ ہم بعد میں کسی کی مدد سے جو اس کو ہم انگلش کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا، یہ جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں ریڈر کے ساتھ، تو اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹنگ بنیادی طور پہ ایک امیجنڈ کانورسیشن ہے، کہ جس طرح میں اس وقت بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور ایک یعنی ون سائیڈڈ کانورسیشن ہو رہی ہے. تو اسی طرح رائٹنگ بھی ایک طرح کی ایک ون سائیڈڈ امیجنڈ کنورسیشن ہے، کہ آپ امیجن کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک گروپ آف ریڈرز تک کوئی اپنی بات پہنچا رہے ہیں. اور تو پھر ہمارے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رول کیا ہے جب میں لکھ رہا ہوں ایز اے رائٹر کسی ریسرچ رپورٹ کی فائنڈنگز، اور وہ جو ریڈرز ہیں ان کا رول کیا بنتا ہے. تو اگر میں ان رولز کو سمجھوں تو میرے لیے کنیکٹ کرنا آسان ہو جائے گا اپنے ریڈرز کے ساتھ جنہوں نے اس رپورٹ کو پڑھنا ہے. اچھا، جب آپ کسی کے ساتھ ایون کوئی بھی کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر جو سننے والا ہے یا اس کیس کے اندر پڑھنے والا ہے، اگر اس کا کوئی پرپز سرو نہیں ہو رہا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ آخر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیوں ہماری بات سنے گا یا کیوں ہمارا لکھا ہوا پڑھے گا اگر اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چند ریزنز ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں، کہ یہ تین ریزنز ہیں، زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کہ آپ نے جب کوئی ریسرچ رپورٹ مکمل کر لیا، اس کی فائنڈنگز ہیں، تو یہ تین ریزنز ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان تین ریزنز کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ میرا جو ریٹن ورک ہے یا ریٹن رپورٹ ہے اس کو پڑھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ہیو فاؤنڈ سم تھنگ نیو اینڈ انٹرسٹنگ. تو اب میرے پاس میرے ریسرچ پروجیکٹ کے نتیجے میں مجھے کسی نئی چیز کا، انٹرسٹنگ چیز کا پتہ چل گیا ہے، وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک اچھی ریزن تو یہ ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کوئی بندہ کنونس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنے یا پڑھے. دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے آپ کی ریسرچ رپورٹ کو پڑھنے کی، کہ کیوں کوئی آپ کی ریسرچ رپورٹ کو پڑھے گا، کہ اگر آپ یہ بتائیں جی کہ
میں نے کسی ایک پریکٹیکل پرابلم کا، کسی ریئل لائف ایشو کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے. ہمارے ہاں بچوں کی جو انگلش کے اسپیلنگز ہیں وہ کیوں اتنے اچھے نہیں ہوتے، یا آج کل بچے نمبرز کیوں زیادہ لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی جو ڈکٹیشن ہے، ان کی رائٹنگ اور جو اسپیکنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور یا ٹیچرز کیوں سرکاری اسکولوں کے اندر جو ہے دلچسپی پڑھانے میں نہیں لیتے. تو یہ وہ پریکٹیکل پرابلمز ہیں. تو اگر آپ نے کہ کسی ریسرچ پروجیکٹ کے نتیجے میں کسی ایسے پریکٹیکل پرابلم کا سلوشن نکل آیا، تو یہ بھی ایک اچھی ریزن ہے کہ آپ بتائیں جی کہ ایک مسئلے کا حل ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہے لیکن کوئی اہم سوال ہے، تو آپ کو اس اہم سوال کا جواب مل گیا اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے ذریعے، تو اب آپ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 3 ریزنز ہو سکتی ہیں بنیادی طور پہ کہ آپ کے ریسرچ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یا تو آپ کو کوئی نئی اور انٹرسٹنگ انفارمیشن مل گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگوں تک پہنچے اس لیے وہ اس کو پڑھیں، یا کسی مسئلے کا حل نکل آیا، یا کوئی جو سوال تھا، کوئی اہم سوال تھا انسانوں کے لیے کسی بھی شعبہ علم کے اندر، تو آپ کو اس کا کوئی جواب مل گیا. تو یہ تینوں اچھی ریزنز ہیں کہ تو یہ بنیادی طور پہ ایز اے رائٹر آپ کا رول بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ریزن ہے تو یو آر گڈ انف ٹو رائٹ. اور تو کوئی بندہ جو ہے اس کو پھر وہ جو ہے یعنی آپ کے جو ریسرچ رپورٹ پڑھنے سے اس کا فائدہ ہی ہوگا. اچھا، یہ تو آپ کا اپنا رول تھا کہ یہ آپ کے پاس یہ 3 ریزنز ہونی چاہیے، کوئی ایک ریزن کم از کم ہو کہ، لیکن یہ کہ جب آپ جن کو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں اپنی ریسرچ پروجیکٹ کی رپورٹ، تو وہ آپ کا ریڈر ہے، اس کا رول کیا ہے وہ آپ نے امیجن کرنا ہے. کہ آپ نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کی رپورٹ لکھتی ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں یا اسکول پرنسپل ہوں یا میں کسی ایجوکیشن آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، تو فرض کر لیں میں آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہوں، تو میں کیوں آخر اپنا وقت لگا کے آپ کی ایک ریسرچ پروجیکٹ کی رپورٹ پڑھوں گا. تو میرے لیے بھی تو ظاہر ہے کوئی ریزن ہونی چاہیے پڑھنے کی، ورنہ میں تو دنیا میں اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہوں. تو آپ کو ایز اے رائٹر جو ہے اپنے ریڈر کا جو رول ہے اس کو امیجن کرنا ہے کہ وہ اس کی دلچسپیاں کس قسم کی ہیں، وہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے، وہ آخر کیوں پڑھے گا اس کو. آپ کے کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میرا جو ریڈر ہے وہ میرا ٹیچر ہے جس نے اس کو گریڈ کرنا ہے. تو اچھا، تو پھر لیکن اگر آپ جب ٹیچر کو امیجن کرتے ہیں جس نے اس کو گریڈ کرنا ہے، تو پھر آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہاں ہم انٹرنیٹ سے اس مسئلے کے اوپر کچھ بھی کاپی پیسٹ کر کے ڈال دیں گے، اور جو ہے نا اور کافی سارے صفحے اکٹھے کر لیں گے کاپی پیسٹ کر کے، اور ٹیچر دیکھے گا ہاں جی اس کو تو یہ کہیں سے یہ کلیکٹ کر کے کچھ ایک شکل میں پیش کرنا آ گیا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ گریڈ دے گا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، آپ کے یہ ٹیچر کی ایک طرح سے ڈس ریسپیکٹ بھی ہے، اور آپ بھی ایک جو ہے اپنے لیے کوئی صحیح کام نہیں کر رہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے. تو بنیادی طور پہ یعنی آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کوئی جو آپ کو الا بلا ملے، جو انفارمیشن ملے اس کو ڈمپ کر کے اس کو جوڑ کے آپ جو ہے ایک پرنٹ کر کے ایک رپورٹ کی شکل میں دے دیں. بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف آپ کے ٹیچر نہیں پڑھنی ہے اور اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آپ کا ٹیچر کیوں اس کو پڑھے گا کہ اگر اس کے لیے اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. یا اگر آپ چاہتے ہیں اسکول پرنسپلز آپ کی ریسرچ رپورٹ پڑھیں، تو وہ کیوں آپ کی ریسرچ رپورٹ پڑھیں گے اگر اس کے اندر آپ نے خود کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف وہ کہیں سے کلیکٹڈ کوئی مٹیریل ہے جو آپ نے پیش کر دیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ امیجن کریں آپ کے ریڈر کا جو ہے رول کیا ہوگا اور آپ کا ریڈر کیوں پڑھے گا. تو جو چند ریزنز ہو سکتی ہیں میں آپ کی رپورٹ کیوں پڑھوں. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر کوئی اتنی مزاحیہ بات ہے، اتنے مزے کی چیز ہے کہ میں جو ہے اس سے انٹرٹین ہو جاؤں گا، مجھے مزہ آئے گا. تو عام طور پہ یہ لٹریچر میں اور آرٹ میں تو یہ ہوتا ہے. تو
جو ایکڈیمک رائٹنگز ہے اس کے اندر تو یہ کم ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے لکھتے ہیں. تو یہ جو دوسری ریزن ہو سکتی ہے کہ میں اس لیے آپ کی رپورٹ پڑھوں گا کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے اسکول کے اندر جو ہے بہت سارے بچے جو ہے غیر حاضر رہتے ہیں. تو اب آپ کے ریسرچ پروجیکٹ سے پتہ چل رہا ہے مجھے کہ یہ بچے جو ہے کیوں زیادہ تر غیر حاضر رہتے ہیں یا ایبسینٹ رہتے ہیں. تو اگر تو آپ ایسے کسی مسئلے کا حل مجھے پیش کریں تو دیٹس اے گڈ ریزن, تو میں اس کو پڑھوں گا. یا آپ وہ جو ہے کسی مسئلے کا یا کسی سوال کا کسی چیز کو سمجھنے میں میری مدد کر رہے ہیں کہ بچے کب جو ہے میتھس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں یا کب میتھس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو یہ 3 وجہ ہو سکتی ہیں کہ میں کسی کو پڑھوں گا. اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں گا. تو بنیادی طور پہ یہ جو اس سیشن میں نے آپ کے ساتھ یہ جو ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کی فائنڈنگز کو شیئر جو ہے جو ٹریڈیشنل وے ہے وہ آپ لکھ کر کرتے ہیں, ایک فارمل طریقے سے کرتے ہیں. اور اس میں جب آپ کرتے ہیں تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں آخر یہ کیوں ایز اے رائٹر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا کوئی مسئلے کا حل نکل آیا یا کوئی چیز میں نے زبردست ڈھونڈ لی ہے جو لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے, یا میں کسی چیز کو اب بہتر طریقے سے اب سمجھتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں. اور پھر یہی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے جو ریڈرز ہوں گے جنہوں نے آپ کی اس رپورٹ کو پڑھنا ہے تو وہ کیوں پڑھیں گے اس کو. تو اگر تو ان کے پڑھنے سے وہ انٹرٹین ہوں گے, یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے, یا ان کے کسی مسئلے کا ریئل لائف کا حل نکلنے کے چانسز ہوں وہ پڑھیں گے, یا کوئی چیز ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی آپ کی رپورٹ پڑھنے سے تب وہ پڑھیں گے. تو جب آپ اس انداز سے سوچیں گے بیفور یو اسٹارٹ رائٹنگ اے ریسرچ رپورٹ, تو تب آپ کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ زیادہ سیریس ہوں گے اس کے اوپر کہ, اور آپ سوچیں گے اور آپ اس کے اوپر پلان کریں گے کہ مجھے جو ہے یہ جو ریسرچ پروجیکٹ کی جو رپورٹ ہے یہ کس طریقے سے لکھنی ہے, اور اس کے اندر اپنے جو آڈینس ہے جو ریڈرز ہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں ان کو کس چیز کو کے اندر جو ہے مدد فراہم کر رہا ہوں. تو یہ جو اس سیشن کے اندر یہی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں. تو لکھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے, اور یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہوں گی کہ آپ کنیکٹ کریں ریڈرز کے ساتھ. تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے.